بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں ایوری ون؟ آپ امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں، اور خاص طور پر اپنے والدین کا بہت زیادہ خیال رکھیں، بہت محبت کریں اور محبت سے پیش آئیں، ان پر اسی طرح رحم کریں جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پر کیا۔ اور بتائیں آپ سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج ہے جی 8 مئی اور مدرس ڈے ہے۔ ویسے تو ماؤں کا کوئی دن نہیں ہوتا، ہر دن ہی ماں کا ہونا چاہیے، ایک ڈے نہیں ہونا چاہیے کہ آج 8 مئی ہے تو آج ماں سے محبت کرنی ہے۔ ماں کے لیے تو سارا سال ہی کم ہے، ٹھیک ہے نا؟ مطلب اگر 24 گھنٹے بھی ہم ماں سے محبت کرتے رہیں تو وہ کم ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم اپنے والدین سے محبت کریں، ان کا خیال کریں، جن کے حیات ہیں ان کے لیے یہ دعا کر رہی ہوں، اور جن کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں جن میں بھی شامل ہوں، اللہ پاک ہمارے والدین پر رحم کرے، اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے، اللہ پاک ہمیں ان کے لیے نیک بنائے، صدقہ جاریہ بنائے، ہم اچھے عمل کریں، اچھے کام کریں کہ ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں۔ تو آج ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صرف یہ نہیں ہے کہ انسٹا پہ سٹوری لگا دی، ایف بی پہ سٹوری لگا دی، واٹس ایپ پہ سٹوری وہ اسٹیٹس لگا دیا، ڈال دیا جی آج مدرس ڈے ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسا کچھ نہ کریں۔ جو گھر میں والدین ہیں، جن کے حیات ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، جو خوش قسمت ہیں، لکی ہیں، وہ اپنے والدین سے محبت کا اظہار کریں، ان کا خیال کریں، ان کو اچھا سا گفٹ دیں، ان کے لیے کوئی جو ہے سیلیبریشن رکھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، آج سارے کام چھوڑ کے آپ آج کا دن ان کے نام کریں، یہ صرف سوشل میڈیا کے نام نہ کریں کہ آج ہم نے جو ہے سٹوری ڈال دی، اسٹیٹس ڈال دیا، ٹھیک ہے، اس طرح نہیں کریں۔ آپ ان کے ساتھ سارا دن سپینڈ کریں، آج آپ ان کو بالکل بچوں کی طرح ٹریٹ کریں جیسے وہ ہمیں کرتے تھے نا۔ ہر بات پہ انہیں ہماری چھوٹی سی چھوٹی بات پہ بھی انہیں اتنی تکلیف ہوتی تھی، ہمیں تھوڑا سا دکھ پہنچتا تھا، ہم بیمار ہوتے تھے، ہمیں کوئی کانٹا بھی چبھتا تھا، ہم گر جاتے تھے، یا ہم کسی بھی چیز کے لیے روتے تھے، وہ تڑپ جاتے تھے۔ تو آج آپ جو ہے ان کے لیے پورا دن رکھیں۔ تو آج کچھ نہیں ہوتا، فرصت تو کہتے ہیں نا ملنی ہی نہیں ہے، وہ تو بس مر کے ہی ملنی ہے، ویسے تو دنیا کے کام ختم ہی نہیں ہو سکتے۔ تو کوئی بات نہیں، آج کا دن اگر آپ نے مدرس ڈے کا ہے، منانا ہی ہے، ویسے تو یہ جو ہے نا انگریزوں کا دن ہے، ان کا ہے یہ مدرس ڈے۔ ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، تو ہمارے دن تو سارے ہی ماں باپ کے ہیں، جتنی رسپیکٹ محبت پیار ہمارے اسلامی ملک میں یا ہمارے دین حدیث میں ہے، قرآن میں ہے، اتنی تو والدین کو کہیں بھی جو ہے نا کہیں نہیں ملتی۔ شکر الحمدللہ ہم اپنے والدین کی دعائیں لیتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، انہیں اولڈ ہاؤس میں نہیں چھوڑ کے آتے، اولڈ ہوم میں نہیں چھوڑ کے آتے، ہم لوگ ان کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں، ان سے پیار محبت سے شفقت سے پیش آتے ہیں، ان کی دعائیں لیتے ہیں، ان کی خدمت کرنا ہم باعث فخر سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اگر ان کی خدمت کر لی تو ہم نے دین اور دنیا کی کامیابیاں کامرانیاں حاصل کر لی، ہماری دنیا ہی جنت ہو گئی الحمدللہ۔ اور یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ ہم لوگ جو ہے امت محمدی ہیں، اور الحمدللہ۔ تو آپ جو ہے بار بار آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ یہ جو ہے آپ سوشل میڈیا کو چھوڑ کے آپ پریکٹیکل اپنے والدین سے محبت کریں، انہیں بتائیں، ٹھیک ہے، ان سے اظہار کریں۔ بعد میں جب وہ نہیں رہتے، وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، پھر ان کی یادیں رہ جاتی ہیں، پھر ان کا غصہ، ان کا ڈانٹنا، ان کا جو ہمیں زندگی میں برا لگ رہا ہوتا ہے وہ ہمیں پھر سب یاد آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگ اس ٹائم ناسمجھ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، عقل نہیں ہوتی، ہم لوگوں کو ہر بات اپنے والدین کی چبھ رہی ہوتی ہے، لیکن خدا کا واسطہ ہے اپنے والدین کے آگے اف تک نہ کریں۔ یہ بار بار ہمارے قرآن پاک میں ہے کہ والدین کے آگے اف تک نہ کریں، والدین کے آگے اف تک نہ کریں۔ آپ ان کا ایک دن کا نہیں دے سکتے، ایک رات کا نہیں دے سکتے، ایک لمحے کا نہیں دے سکتے،
ظاہری سی بات ہے جب آپ خود والدین بنتے ہیں، جب آپ خود ماں بنتی ہیں یا آپ باپ بنتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ باپ کتنی تکلیفیں اٹھاتا ہے، دو چار کپڑوں میں زندگی گزار دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہی چپل میں زندگی گزار دیتا ہے، ٹھیک ہے، نہ وہ عید مناتا ہے، نہ وہ اچھا پہنتا ہے، نہ وہ کھاتا ہے جب وہ باپ بنتا ہے۔ اور ماں، پھر ماں کی تو بات ہی آپ چھوڑ دینا، ماں تو پھر تکلیفیں ہی اٹھاتی ہے۔ یقین کریں جب ایک عورت لڑکی ہوتی ہے نا، جب وہ پہلے لڑکی ہوتی ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی ہوتی، تو وہ اتنی ہائپر جذباتی اور اتنی وہ جلدی وہ غصے میں تلخی میں آ جاتی ہے۔ جب وہی عورت ماں بنتی ہے تو وہ اپنے بچوں کے لیے کتنی تکلیفیں، کتنی باتیں جو اسے ناگوار گزرتی ہیں وہ بھی برداشت کرتی ہے، تانے، دھکے، مصیبتیں، رونا دھونا، لوگوں کی باتیں، سسرال کی باتیں، مطلب وہ ہر طرح سے ٹارچر ہوتی ہے۔ اور اسے یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی اولاد نے اس کا بننا ہے یا نہیں بننا ہے، اس کو کما کے دینا ہے یا نہیں دینا ہے، اس کی عزت خدمت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، لیکن اس کو بے لوث محبت ہوتی ہے، سچی محبت ہے اپنے اولاد سے، وہ اپنی اولاد کو نہیں چھوڑ سکتی۔ شوہر کو خدا نخواستہ کچھ ہو جائے، ماں جو ہے، بیوی جو ہے، وہ شادی نہیں کرتی کہ میرے بچے جو ہے نا ان کو باپ کا پیار نہیں ملے گا، میرے بچے رول جائیں گے۔ وہ خود جھاڑو پوچھا کر لیتی ہے، برتن لوگوں کے صاف کر لیتی ہے، لیکن اپنی اولاد کو نہیں رلنے دیتی، ٹھیک ہے نا۔ تو ماں کا، باپ کا بھی بہت مقام ہے، باپ اور ماں کا تو پھر بہت ہی زیادہ ہے۔ ماں نے آپ کو 9 مہینے پیٹ میں اٹھایا، وہ سو نہیں سکتی تھی، وہ کھا نہیں سکتی تھی، وہ پی نہیں سکتی تھی، اس نے سارے کام کیے جو بعد میں کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا، وہ بچہ پیدا کرنا کوئی کیا ہے، ساری دنیا نہیں کرتی۔ لیکن جس نے 9 مہینے پیٹ میں اٹھایا، پھر جس نے اتنی تکلیفوں سے پیدا کیا، پھر اس نے اس کی پرورش کی، پھر اس نے تربیت کی، پھر اس کو کھلایا پہنایا اڑھایا، پھر اس کو چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، تو کیا آپ اس کا دے سکتے ہیں؟ تو یہ بعد میں جب وہ چلے جائیں، بعد میں رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ زندہ ہیں ان کا خیال رکھیں، ان کو اچھا پہنائیں، اچھا کھلائیں، بچوں کی طرح ان کے ہاتھ چومیں، پاؤں چومیں، وہ غصہ کریں، وہ جیسے جیسے ماں باپ بڑے ہوتے ہیں یا بزرگ ہوتے ہیں، ظاہری سی بات ہے وہ انہوں نے زندگی میں اتنی تکلیفیں، اتنی ٹینشنیں، اتنی مصیبتیں دیکھی ہوتی ہیں کہ وہ ایگزائٹی، اسٹریس میں چلے جاتے ہیں، ان میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے۔ تو آپ ان کو جیسے وہ ہمیں بچپن میں ہمیں وہ ورگلاتے تھے نا کہ نہیں بیٹا ایسے نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ بھی ایسے ہی ان کے ساتھ آئیں۔ آپ اگر وہ ایک آواز بھی دیتے ہیں تو آپ 10 دفعہ جی کریں، جیسے ہمارے والدین ہم 10 دفعہ بھی ایک بات پوچھتی ہے نا، مائیں خاص طور پر، میں باپوں کے کوئی اللہ معاف کرے خلاف نہیں ہوں، ماں میں خود بھی ماں ہوں نا، تو میرے بچے مجھ سے ایک بات 10 دفعہ بھی پوچھے تو میں جواب دیتی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو کوئی رشتہ نہیں دیتا، کوئی بھی نہیں دیتا، یہ صرف مائیں ہی دیتی ہیں۔ یقین کریں رات کو سوئی بھی ہوتی ہوں، آنکھ بھی کھلتی ہے تو یہی دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ ان کو نیک بنائیں، یا اللہ ان کو دل کا سکون بنائیں، ان کو دین اور دنیا کی کامیابیاں دیں، ان کو صدقہ جاریہ ہمارے لیے بنائیں، مطلب ہر وقت دعائیں۔ پھر مجھے اپنی ماں یاد آتی، میں نے کہا ہماری ماں بھی تو ایسے ہی ہمیں دعائیں دیتی ہوگی، جیسے میں چارپائی پہ لیٹی ہوئی ہوں، رات کے 2 بجے ہوئے ہیں، 3 بجے ہوئے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے رات کے 4 ہوئے ہوئے ہیں، اور میں دعائیں دے رہی ہوتی ہوں کہ یا اللہ میرے بچوں کو نیک بنائیں، یا اللہ میرے بچوں کو زندگی دیں، یا اللہ میرے بچوں کو اپنا گھر دیں، حاسدین کی حسد سے بچائیں۔ تو میں کہتی ہوں کہ سبحان اللہ، یہ ماں کی محبت ہی ہے اللہ کے بعد۔ اس کے بعد میں کہتی ہوں کہ دنیا کی ساری محبتیں ختم ہیں، ایک واحد رب، اور رب کے بعد اگر کوئی سچی محبت کرتا ہے تو وہ ایک ماں اور باپ۔ ماں کبھی اپنی اولاد کو نہیں چھوڑتی، کبھی تک میں خود اتنے غصے والی تھی، یقین کریں میں ہر بات پہ مطلب میں غصہ ہو جانا، رونا پیٹنا، جذباتی ہونا، زبان چلانی، سب کچھ کرنا جیسے ایک بندہ ہوتا ہے، ہر لڑکی ہوتی ہے تقریباً۔ اب جب سے ماں بنی ہوں، اب عزت والی بات ہی نہیں ہے، وہ ناک میں منہ کچھ بھی نہیں ہے، اب میں کہتی ہوں میرے بچے ہیں، جو کچھ ہے میرے بچے ہیں، میں کہتی ہوں جہاں میری اولاد ہے مجھے کوئی بھی نہیں ہے، بس جو کچھ ہے میری اولاد ہے، جو مرضی ہو جائے، میں نے سب کی باتیں سن لینی ہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں کہتی ہوں میں ماں ہوں، میں کوئی بہو نہیں ہوں، کوئی بیوی نہیں ہوں، کوئی بہن نہیں ہوں، کوئی کچھ نہیں ہوں، کوئی دوست نہیں ہوں، کسی کی کچھ نہیں ہوں، میں صرف ماں ہوں۔ میں صرف ماں بن کے سوچتی ہوں، تھوڑی سی مجھے ہلکی سی بھی این کی بھی آواز آئے تو میں فوراً سے پہلے اٹھ کے بیٹھ جاتی ہوں، نہیں تو میں تو 12 1 بجے اٹھنا اور ناشتہ کرنا، اور امی نے اس ٹائم بھی پراٹھا چائے بنا کے دینی ہے، 1 بجے بھی اٹھنا نا تو پراٹھا چائے ملنی، اور اب پتہ ہی نہیں ہے کب صبح ہوئی ہے، کب شام ہوئی ہے، کب دوپہر ہوئی ہے۔ تو والدین جو ہے ان سے محبت کا کوئی دن نہیں ہے، ان سے ہر وقت محبت کریں، نرمی سے بولیں، پیار سے بولیں، ان کو اچھے کپڑے پہنائیں جیسے خود پہنتے ہیں برانڈیڈ چیزیں ویسی، یہ نہ کہ آپ کو نہیں پتہ، اکثر آج کل کی اولادیں، امی آپ کو نہیں موبائل کا پتہ، ٹھیک ہے،
امی آپ کو نہیں کھانے کا پتہ، امی آپ کو نہیں پتہ یہ ایک یونیک ڈش ہے، امی یہ آپ کو نہیں پتہ، آپ نے کھائی ہے، امی آپ نے دیکھی ہے، یہ ہو رہا ہے۔ یہ میں نے خود بھی بڑے لوگوں کو ایسے، اتنی اتنی پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں، پڑھے لکھے لڑکے ہیں، جو اپنے بچے ہیں، جو اپنے پیرنٹس کو کہتے ہیں امی آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ امی کو کیسے نہیں پتہ؟ امی نے تجھے پیدا کیا، امی نے تجھے پڑھایا لکھایا اڑھایا، اچھا امی نے تجھے بتایا نا کہ یہ، امی نے اتنے جوگا کیا ہے نا کہ تجھے پتہ چل سکے کہ یہ کون سا برانڈ ہے، یہ کیا بولنا ہے، یہ اردو بولنی ہے انگلش بولنی ہے۔ تو اتنے جوگا ہی نہیں تھی یا تو تھا کہ تو اپنے ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتا تھا۔ یہ تو اللہ کے کرم سے اور دنیا میں ماں اور باپ تھے جنہوں نے تجھے سارا کچھ کیا، اور آج تو ان کو ہی کہہ رہی ہے یا ان کو ہی کہہ رہا ہے کہ تو اماں تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا چیز ہے، اماں تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے یہ کیسے کھاتے ہیں، اماں ہم نے ساتھ نہیں آپ کو لے کے جانا، آپ ہماری بےزتی کرواتی ہیں، اماں آپ بولتی ہیں۔ میں نے ہزار لوگوں کو ایسے دیکھا ہے جو اپنے ماں باپ سے اتنی بدتمیزی کرتے ہیں۔ یہ بدتمیزی ہے، یہ دل دکھانا ہے۔ ماں باپ کو گھر چھوڑ کے خود ہوٹلنگ کر رہے ہیں، ٹریولنگ کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں، ویکنڈ انجوائے کر رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ پیرنٹس کو نہیں لے کے جانا؟ ماں باپ نہیں اپنا ٹائم سارا، جب تک بیبی نہیں ہوتا کوئی بھی کپل ہے تو وہ اس ٹائم تک وہ کپل ہے، جب ایک بیبی ہو گیا تو وہ کہاں کپل رہتا ہے؟ ان کی اپنی کوئی زندگی نہیں رہتی، نہ وہ نیند، نہ وہ سکون، نہ وہ پیار، نہ وہ محبت، نہ وہ چاہت، بس انہیں بچے کی پڑ جاتی ہے، بیٹا ہوتا بیٹی ہوتا، پھر وہ اولاد میں ہی پڑ جاتے ہیں۔ وہ بھی تو اپنا سب کچھ برباد کرتے ہیں نا اس اولاد کے لیے کہ نہیں ہمارے بچے ہیں۔ وہ تو بچوں کو نہیں گھر چھوڑ کے جاتے، وہ تو کہتے ہیں نہیں ہمارے بچے ہیں۔ اور جب بڑے ہوتے ہیں یہی بچے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو تو امی موبائل کا نہیں پتہ، امی آپ کو اڑنے کا نہیں پتہ، امی آپ کو پہننے کا نہیں پتہ، ابو آپ کو نہیں پتہ، آپ ہماری انسلٹ کروا رہے ہو، آپ ہمیں ڈیگریڈ کر رہے ہو، ہم آپ کی وجہ سے لوگ ہمیں باتیں کرتے ہیں۔ یہ کیسی اولادیں ہیں؟ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم نے بس سوشل میڈیا کو استعمال کرنا ہے بس کہ ٹھیک ہے ہم نے لوگوں کو دکھانا ہے کہ ہم نے اسٹیٹس ڈالا ہوا ہے، ہم نے اسٹوری لگائی ہوئی ہے، ہم نے تو بڑا کام کیا ہے۔ ماں باپ گھر میں چاہے کمرے میں باندھ دو، ماں باپ چاہے وہ بیلیں پاس رکھی ہوئی ہیں، آج کل کے یہ جو کچھ زیادہ پڑھے لکھے بچے ہیں وہ انہوں نے تو بیلیں پاس رکھی ہوئی ہیں کہ مائیں بیلیں بجاتی رہیں یا باپ بجاتے رہیں، تو ہم لوگ جو ہیں وہ سنائی دے گی تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں۔ ماں دنیا کے جس کام میں بھی ہو، وہ بچہ ہلکی سی بھی این اون کرے تو ماں کیسے تڑپتی ہے، کیسے بھاگتی ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے جب ماں کے ساتھ کوئی بھی ظلم کر رہا ہو، چاہے اس کا شوہر ہو، چاہے اس کے سسرال والے ہوں، چاہے اس کا کوئی بھی رشتہ ہو، چاہے اس کے اپنے پیرنٹس ہوں، کوئی بھی اس کے ساتھ ظلم جب کرتا ہے نا، ایک عورت جب ماں ہوتی ہے وہ کیوں نہیں اپنی اولاد کو چھوڑتی؟ اس کے لیے کیوں مشکل ہو جاتا ہے؟ کیوں پاؤں میں بیڑیاں پڑ جاتی ہیں؟ صرف جب وہ یہ سوچتی ہے کہ میں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، ایک بچے کو پیٹ میں اٹھایا 9 مہینے، پھر میں نے اس کو پیدا کیا، اب میں اسے کیسے چھوڑ دوں؟ میرا بچہ ہے، ہائے میرا بچہ رل جائے گا، ہائے میرے بچے کو پتہ نہیں کوئی کھانے کو پوچھے گا کہ نہیں، کوئی پینے کو پوچھے گا کہ نہیں، ہائے کوئی کرے گا کہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ لاکھ نانی ہے، دادی ہے، ماسی ہے، پھوپھو ہے، جو ماں کی محبت ہے وہ ماں کی ہے۔ تو وہ بعد میں پہلے گندے بستر ہوں، گندے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، کھانے کو کوئی پوچھے نہیں، اپنے 10 بچوں کو بھی پال لیتے ہیں، اپنے 10 بچوں کے بھی کلو 2 کلو دودھ پلا لیتے ہیں، ان کو فروٹ کھلا لیتے ہیں، ان کو دن کا 200-300 کھلا دیتے ہیں، ماں باپ کے لیے کہتے ہیں یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ان کا ٹائم ہو گیا بس، اب اللہ ان کو نا اپنے پاس ہی بلا لے، اب اللہ پردہ ہی ڈال لے۔ کبھی ماں باپ نے بھی اولاد کو کہا ہے؟ اولاد اکثر اللہ معاف کرے، اللہ ایسا لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اب نارمل اولادیں ہوتی ہیں، کسی کا ہاتھ پاؤں نہیں بچے کا ٹھیک ہوتا، کوئی بول نہیں سکتا، کوئی گونگا ہوتا ہے، کوئی بہرا ہوتا ہے، تو ماں نہیں اس کو سینے کے ساتھ لگا کے رکھتی، باپ نہیں رکھتا، ہر طرف ساتھ نہیں لے کے جاتے، اس کی پوٹیاں، اس کے پیمپر ڈائپر چینج کر دیں۔ ماں باپ نے تو کبھی نہیں کہا کہ یا اللہ اس کو سنبھال لے، اس کے پردے ڈال لے۔ تو اولاد جب ماں باپ تھوڑی سی بڑی ہوتی جاتی ہے، اچھا جی اللہ اب سنبھال لے، اللہ اپنے پاس بلا لے، بھی جب تیرا اصل کام آیا اس کو سنبھالنے کا، اس سے دعائیں لینے کا، جب ساری زندگی ایک ماں نے اور باپ نے اپنی جوانی، اپنا سب کچھ، سکھ چین نیند سکون اپنی اولاد کو دے دیا، اور آج وہ کیا دے رہا ہے کہ اللہ اس کو سنبھال لے۔ اور پھر افسوس کی بات یہ، ایک باپ دھکے کھا رہا ہوتا ہے بیچارہ زندگی موت کی کشمکش میں، مکھیاں بیٹھ رہی ہیں، چارپائی پہ چادر نہیں ہوتی، تکیہ نہیں ہوتا، اور جب وہی باپ دنیا سے جاتا ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے، اس کے لیے نیا بستر بھی آ جاتا ہے، اس کے لیے نئی چادر بھی آ جاتی ہے، نیا تکیہ بھی آ جاتا ہے۔ کیا ہم لوگ اتنے برے ہو گئے ہیں؟ ہم نے صرف دنیا داری دیکھنی ہے، ہم نے دنیا اور آخرت نہیں دیکھنی۔ حدیث میں، قرآن میں بار بار کس بات کا ذکر آیا ہے کہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرو۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف دکھاوا کر لیں،
हम सिर्फ दिखावा कर ले। और फिर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम लोग खुद बड़े होते हैं, हमारी औलादें बड़ी होती हैं, फिर हमारे साथ होता है तो फिर हमें बड़ा दुख होता है, फिर हमें अपने वालिदैन बड़े याद आते हैं। वो कहते हैं ना, दुनिया मकाफाते अमल है, जैसा करना है, जो बोना है वही काटना है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि लगाएं गंदम और काटें हम चावल, ऐसा तो नहीं हो सकता। जो किया है मकाफाते अमल अटल है। किसी ने पूछा कि ये, किसी सहाबा ने पूछा कि ये ऐसा हो सकता है कि हम किसी से माफ़ी मांग लें, हमने किसी का दिल दुखाया हो, किसी के साथ बुरा किया हो, वो हमें माफ़ कर दे तो फिर हमारा मकाफाते अमल नहीं होगा? तो नहीं, मकाफाते अमल अटल है, जो किया है वो भुगतना है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं रोती रहूँ, मैं रोती रहूँ। क्यों? मेरा रब भी तो वही है ना, जो उसका रब है वही मेरा रब है। रब तो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो हमने सिर्फ माँ बाप को दुनियादारी के लिए रखा हुआ है, हमें माँ बाप की कोई नहीं है। तो खुदा का वास्ता है, अपने वालिदैन जिनके ज़िंदा हैं वो उनकी खिदमत करें, मोहब्बत करें, प्यार करें, उन्हें चूमें चाटें, उनकी दुआएं लें, उन्हें बच्चों की तरह प्यार करें, उन्हें हर वक्त ऐसे ही करें जैसे वो आपके लिए कोई 2 4 6 महीने के बच्चे हैं। ठीक है, उनको टाइम दें, उनको अटेंशन दें, उनकी केयर करें। ठीक है, और जिनके नहीं हैं, जो मेरे जैसे हैं, कहना तो नहीं चाहिए मुझे, मैं बदनसीब हूँ, अल्लाह की रज़ा है, लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है कि हमारे वालिदैन को होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है इस दुनिया में। उनका टाइम जितना था वो अच्छा गुजार गए और वो हमारी बड़ी अच्छी तरबियत कर गए। हम अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन करें, मैं जब आसपास के लोगों को देखती हूँ, अपनों को देखती हूँ, गैरों को देखती हूँ, मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माँ बाप ने हमारी इतनी अच्छी तरबियत की है। हमें एहसास है, हमें रिश्तों का एहसास है, हमें वैसे एहसास है। हम हर बंदे को तकलीफ़ में देख के हमें तकलीफ़ होती है। हम झूठ नहीं बोल सकते, दुनिया इधर की उधर हो जाए, इतनी इतनी बड़ी आजमाइशें आई हैं, इतना इतना कुछ हुआ है, कभी झूठ नहीं बोला। और ये सारा क्रेडिट हमारी अम्मी को, हमारे अब्बू को जाता है। अल्लाह पाक उनकी आखिरत में जो है उनको आसानियाँ उनके साथ करे, अल्लाह पाक आसानियों वाले मामलात करे, अल्लाह पाक मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत करे, अल्लाह पाक जो है मुझे और मेरे तमाम बहन भाइयों को उनके लिए सदका जारिया बनाए, हम अच्छे अमाल कर सकें। बाद अगर जिनके नहीं भी हैं वो मेहरबानी करें, वो उनके लिए हर वक्त ज़िक्र किया करें, सूरत नास और सूरत फलक पढ़ के, अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ के, और उनके लिए सदका किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। उस सदक़े का सवाब आपको भी है और आपके वालिदैन को भी है। ठीक है ना? तो ये लोगों पे और ये फ़िरक़ों पे ना जाएं कि रूहें खाती नहीं हैं, या रूहों को लगता नहीं है, या जो चले गए उन्होंने उनको पता नहीं है। तो औलाद बार बार, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने भी फरमाया है, और अल्लाह के रसूल ने बार बार फरमाया है कि औलाद सबसे बड़ा सदका जारिया है। नेक औलाद सदका जारिया है, नेक औलाद सदका जारिया है। उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, उनकी कब्रों की ज़ियारत करें। जो बेटे हैं वो कामों को छोड़ें, बच्चों को छोड़ें, कारोबारों को छोड़ें, बिज़नेस को छोड़ें। हैं, हमने भी इसी ज़मीन में जाना है। ठीक है ना? आज वो हैं तो कल हमारी बारी है। ठीक है ना? आज वो चले गए, अब हमारी बारी है। तो मेहरबानी करें, ये काम धंधे, औलादें, फिरना, खाना ओढ़ना सब कुछ छोड़ें, थोड़ा सा टाइम अपने वालिदैन के लिए निकालें, जाके सूरत रहमान या सूरत मुल्क की तिलावत करें, उनसे बातें करें और उनके लिए दुआएं करें। ठीक है? और उस दुआओं का फ़ायदा हमें भी है। आज हमारे बच्चे हमें देखेंगे, कल वो हमारे लिए करेंगे, क्योंकि जो हम करते हैं, वालिदैन औलाद के लिए रोल मॉडल जो हम करेंगे वही हमारी औलाद करेगी। इनकी किसी ने तरबियत नहीं करनी, इनकी तरबियत तो हम कर रहे हैं। तो इसलिए ये सोशल मीडिया और ये दूसरा मीडिया और ये जो भी है, ये अपने काम काज सब कुछ छोड़ें। अपने माँ बाप से कोई गलती कोताही हुई है, आपने उनके साथ कोई तलख़ कलामी की है, ज़ुबान दराज़ी की है, ऊंचा बोले हैं, या वो आपसे वैसे ही वो आपसे नाराज़ हैं या आप उनसे नाराज़ हैं, जो भी है, आप सब कुछ छोड़ें, उनसे माफ़ी मांगें, उनके हाथ मुँह चूमें, उनको प्यार दें, उनको इतनी मोहब्बत दें कि उन्हें सब रिश्तों की कमी जो है ना, किसी भी रिश्ते की कमी महसूस ना हो। वो कहते हैं ना कि अगर शोहर और बच्चे माँ को इतनी मोहब्बत दे देना, बीवी और माँ को, शोहर और बच्चे, तो माँ और बीवी किसी रिश्ते को याद ही ना करे। तो ऐसा अफसोस, बहरहाल बहुत अफसोस के साथ कि ऐसा नहीं होता। सबको अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ, काम सब कुछ है, किसी को किसी की कोई परवाह नहीं है। तो रिश्ते एहसास के होते हैं, इंसानियत के होते हैं, और इजहार बहुत ज़रूरी है। काइंडली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है तमाम बहन भाइयों से, चाहे आप मेरे भाई 70 साल के भी हैं, अगर अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह आपकी माँ हयात, आपके अब्बू हयात, आप वो पढ़े लिखे नहीं भी, आप लोग ये भी बहुत बातें करते हैं जी वालिदैन पढ़े लिखे नहीं। यार वो पढ़े लिखे नहीं है, हमें तो उन्होंने पढ़ाया है ना, उनमें इतना शऊर था तो उन्होंने हमें पढ़ाया है ना। एक माँ अगर नहीं पढ़ी हुई
تو انہوں نے ہمیں پڑھایا ہے، اس میں ان میں اتنا شعور تھا تو وہ ہمیں اتنا پڑھا گئی ہیں نا، انہوں نے ہمیں قرآن پڑھایا، دنیا داری بتائی، اسکول پڑھایا، کالج تک پڑھایا، ٹھیک ہے، ہمیں اچھا سکھایا، جھوٹ سچ کا ہمیں بتایا، ٹھیک ہے، تو دیکھیں نا ان میں اتنا شعور تھا نا. تو یہ باتیں نہ کیا کریں، اس سے بھی ماں باپ کا دل دکھتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ اس چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ، یہ نہ کھاؤ، یہ نہ پہنو، آپ کو نہیں پتہ، ایسے نہ کرو ویسے. جب اب میں ہوں نا، میں چاہتی ہوں میرا بچہ دنیا کا اچھے سے اچھا برانڈ پہنے، میں کہتی ہوں میرا بچہ 10,000 والا سوٹ بھی ہے نا وہ پہن لے، میری خیر ہے. تو ایسے ہی جب اولاد کا بھی کام ہے نا کہ میری ماں ہے یا میرا باپ ہے تو انہوں نے ساری زندگی ہمارا کیا ہے، تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے، پہلے والدین کا فرض ہے، پھر بعد میں اولاد کا فرض ہے. تو اس لیے میری بار بار ریکویسٹ ہے کہ اپنے امی ابو سے، اپنے والدین سے، اپنے ماما بابا سے، ابو سے، اماں سے، ڈیڈی، جو بھی آپ لوگ کہتے ہیں، ویسے سب سے پیارا لفظ تو امی اور ابو ہے. آپ اپنے امی ابو سے جتنی بھی محبت کرتے ہیں انہیں اظہار ضرور کریں. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خدمت بہت کرتے ہیں اور ماں باپ کا دل بھی بہت ٹھنڈا رکھتے ہیں، ان سے دعائیں بھی بہت لیتے ہیں، لیکن وہ ماں باپ کو پریکٹیکل محبت نہیں کرتے، پیار نہیں کرتے، وہ شرماتے ہیں، ہچکچاتے ہیں. اب میرے بچے ہیں 3 ماشاء اللہ بچے ہیں، 2 بیٹے ہیں، 1 بیٹی عائشہ. جو بڑے والا ہے اس کا مجھے پتہ ہے کہ اس کو مجھ سے بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو مجھ سے بہت ہے اذان کو، لیکن وہ اظہار نہیں کرتا. اسے بہت ہے، میں ماں ہوں نا، مجھے بہت پتہ ہے اس کا. ابھی چھوٹا ہے، 10 11 سال کا ہے، مجھے پتہ ہے اس کو میرے سے بہت محبت ہے، میری فکر ہے، میرا خیال ہے، لیکن وہ اظہار نہیں کرتا. تو وہ جو چھوٹا ہے وہ ہر وقت جو ہے نا چما چاٹی لگا رہتا ہے، ادھر سے آ جفی ڈال، ادھر سے آ، ادھر سے آ، چیز لے کے آ تو خود ہی دے. تو وہ میں بھی نا خوش ہوتی ہوں کہ یہ مجھے بڑا کرتا ہے، لیکن مجھے اس بات کا بھی پتہ ہے کہ مجھے وہ بھی بہت کرتا ہے، وہ اظہار نہیں کرتا اور وہ اظہار کرتا ہے. تو اسی طرح جو ہے اظہار لازمی ہے ہر رشتے میں. یہ نہیں ہے کہ صرف پیرنٹس سے، کوئی بھی ریلیشن ہے، بہن ہے، بھائی ہے، ماں باپ، شوہر، اولاد، بچہ، پیرنٹس کا کام بھی اپنے ماں باپ، اپنے بچوں کو ہر وقت محبت کا اظہار کرتے رہنا چاہیے، اور پھر اولاد کا بھی کام ہے کہ اپنے ماں باپ کو ہر وقت پیار کا اظہار کرے. تو تھوڑا سا ماں باپ بھی اپنا دل بڑا کریں. جو ماں باپ اپنے بچوں سے ناراض ہوئے ہیں، دیکھیں آپ نے اتنی تکلیفیں لی ہیں اپنی اولادوں کے لیے، اتنے دکھ سہے ہیں، اتنی آزمائشیں سہی ہیں، اتنی مشکل سے زندگی گزاری ہے، آپ کا سب کچھ آپ کی اولاد ہی ہے. تو جو اولاد کو محبت ہے نا اپنے والدین سے، وہ کسی رشتے کو نہیں ہے. اب میرے بچوں کو جو مجھ سے محبت ہے نا وہ کسی کو نہیں ہے، اور جو مجھے اپنے والدین سے ہے وہ میرے تائے چاچے خالہ ماموں کوئی ان کو نہیں ہوگی، نہیں ہو سکتی، نہ ہے، کیونکہ وہ چلے گئے ہیں. انہیں جتنا ہم یاد کرتے ہیں، جتنا ہم ان کے لیے روتے ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں صدقے خیرات کرتے ہیں، اتنا کوئی بھی نہیں کرتا ہوگا. تو اولاد ہی کام آتی ہے والدین کے، اور والدین ہی کام آتے ہیں اولاد کے. تو اپنے دل بڑے کریں، اپنا ظرف بڑا کریں، آپ کا مقام بہت بڑا ہے والدین کا. میری سب والدین سے ریکویسٹ ہے کہ جو بھی اپنے بچوں سے ناراض ہیں، چاہے ان کی غلطی پہ ہیں، چاہے بغیر وجہ سے بھی اکثر ہو جاتے ہیں جب شادیاں ہو جائیں بیٹوں کی، تو اس لیے مہربانی کریں، اپنے دل بڑے کریں اور اپنے بچوں سے محبت کریں، انہیں سینے سے لگا کے رکھیں. اکثر بچے بھی احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، چڑچڑے ہو جاتے ہیں، پھر اپنے بیوی بچوں پہ غصہ اتارتے ہیں. جو پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑی سی ناانصافی کرتے ہیں، تو ماں باپ اللہ کے ہاں قیامت کے روز سب کی پوچھ ہونی ہے، چاہے وہ والدین ہیں چاہے وہ اولاد ہے. اس لیے مہربانی کر کے والدین اپنے فرض ادا کرے، اولاد اپنے ادا کرے. یہ جو ہے نا بدلے لینا اور اڈے لگا لینا، یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں، اور میرے والدین کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ پاک ان کو صحت سلامت دے، اور اللہ پاک ان کی اولاد کو ان کے حق میں نیک بنائے. اور جن کے نہیں ہیں اللہ پاک ان کے والدین کی مغفرت کرے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. اور اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو، کوئی غلط لگی ہو، کوئی بھی غلطی ہوئی ہو، کوئی دل دکھا ہو، کچھ بھی ایسا ویسا لگا ہو، تو میں معذرت چاہتی ہوں، کیونکہ دل دکھانا بہت بڑا گناہ ہے. کسی کا بھی دل دکھے، میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چلو میں آپ سے پازیٹیو آپ کے ساتھ بات کروں. چلو جو بات مجھے پتہ ہے وہ لوگوں کو بھی پتہ چلے، اور جو لوگ مجھے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جنہوں نے مجھے فالو کیا ہوا ہے، لائک کرتے ہیں، میرے چینل کو دیکھتے ہیں، تو وہ جو ہیں ان تک بھی پہنچے. کیونکہ اچھی بات خود بھی کرو اور دوسروں تک بھی پہنچاؤ، یہ بھی ایک صدقہ جاری ہے. تو دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور جو ہے کوئی بھی غلطی ہوئی تو میں معافی چاہتی ہوں. خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں، اپنے والدین کا بہت خیال رکھیں. زندگی بہت خوبصورت ہے، بہت پیاری ہے، اپنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، رشتوں کے ساتھ.
غیر لاکھ بھی اکٹھے کر لیں وہ غیر ہی ہوتے ہیں، اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ دل بڑا کریں، رنجشیں ختم کریں، اور خود بھی خوش رہیں، اور خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، اللہ رسول کا واسطہ ہے، لوگوں کو بھی خوش رہنے دیں، لوگوں کی اچھی بھلی زندگیوں میں انٹرفیئر نہ کریں، غلط بیانی نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کو جدا نہ کریں، والدین کو بچوں سے جدا نہ کریں، بچوں سے والدین کو جدا نہ کریں، اور میاں بیوی کو جدا نہ کریں۔ جھوٹ بول کے، غلط بیانی کر کے کسی بھی رشتے کو ختم کرنا اللہ کو بہت ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو اللہ کو یہ کام بالکل پسند نہیں ہے کہ آپ کسی بھی رشتے کو جھوٹ بول کر ختم کریں۔ تو یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، زندگی 4 دن کی ہے، اگر آپ کا کسی کے ساتھ گزارا نہیں ہے تو آپ چپ کر جائیں، اگر آپ ٹھیک ہیں آپ چپ کر جائیں، برداشت کریں، صبر کریں۔ کسی کی زندگی میں آگ لگا کے کوئی فائدہ نہیں ہے، چاہے وہ ہمسائے ہیں، چاہے وہ اپنے ہیں، چاہے وہ غیر ہیں، چاہے وہ دوست ہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہیں۔ تو اس لیے مہربانی کریں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، خود بھی جئیں، دوسروں کو بھی جینے دیں، اچھے کام کریں، اچھے اعمال کریں، کیونکہ ہم نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اللہ پاک جو ہے ہم سب پر اپنا خاص رحم کرے، کرم کرے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور تمام پیرنٹس کو ہیپی مدرس ڈے، اور لو یو آل مدرس، لو یو سو مچ امی جی، ابو جی، مس یو سو مچ۔ میرے پاس نہیں لفظ اظہار کے لیے کہ میں کیسے اظہار کروں، مجھے بہت بہت محبت ہے، اور یہ تب تک رہے گی جب تک زندگی ہے۔ اور اللہ پاک میرے والدین پہ اپنا خاص رحم کرے، کرم کرے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، سی یو، اللہ حافظ۔